اگر ہم یہاں اپنے ملک میں دیکھیں تو یہاں جو حکیم ہیں وہ صرف جو جنسی علاج کی وجہ سے مشہور ہیں، ایسا کیوں؟ السلام علیکم دوستو، میں آپ کا میزبان آصف فراموش، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹار پوائنٹ۔ میں تھال سٹوڈیو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت ہیں وہ ہیں حکیم مزمل علی خان صاحب۔ ان سے ہم پوچھیں گے حکمت کے بارے میں، طب نبوی کے بارے میں۔ آئیے ان سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر سب سے پہلے تو ہم آپ کو تھال سٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کا آبائی علاقہ کون سا ہے اور آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ جی میرا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں آصف صاحب، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ میرا جو آبائی علاقہ یہی ہے، چوک منڈا ہی ہے۔ اچھا، چوک سرور شہید، یہی میں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ میں نے بیسیکلی BCom کیا ہے، انگلش کیا ہے، اور پھر میں نے یہ طب کا 4 سال کا جو ڈپلومہ ہے جو FTJ کے نام سے فاضل طب والجراحت، وہ میں نے کیا ہے۔ اچھا سر، حکمت ہے کیا؟ دیکھیں جی، حکمت جو ہے وہ دانائی ہے۔ اچھا، دانائی کا نام ہے۔ ٹھیک ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد مکرم ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک ہمیں بے شمار فرمائے کہ جس انسان پہ میں مہربان ہوتا ہوں اس کو حکمت اور دانائی دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک اور جگہ ارشاد ربانی ہے کہ حکمت اور دانائی مومن کی گمشدہ کنجی ہے، اس کو وہ تلاش کرے۔ ٹھیک ہے جی اچھا سر، ایک ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ مرض کی تشخیص کے لیے جدید مشینری کا استعمال کرتا ہے اور سائنس کا استعمال کرتا ہے۔ ایک حکیم بیماری کی تشخیص کس طرح کرتا ہے؟ جی دیکھیں سب سے پہلے جو طب یونانی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ وہ نبض سے تشخیص کرتا ہے۔ اچھا، نبض سے تشخیص کرنا کیا ہوتا ہے کہ خون کا جو دورانیہ ہے، سرکولیشن سسٹم ہے ہمارا، وہ اس پہ اوپر یعنی خون کی جو سرکولیشن ہے، ذرا وضاحت سے بتائیں۔ جی خون کی جو سرکولیشن ہے وہ دل جب پمپ ایک دفعہ کرتا ہے تو پوری باڈی کو خون پہنچ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ جو سرکولیشن سسٹم ہے اس کی رفتار کو حکیم نے نبض کے ذریعے چیک کرنا ہوتا ہے کہ دل کی طرف یا دماغ کی طرف یا جگر کی طرف یا گردوں کی طرف خون کتنی سپیڈ سے جا رہا ہے، اس کی رفتار کیا ہے۔ اس سے وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ گردے کتنے کمزور ہیں، دل کتنا کمزور ہے، دماغ کتنا کمزور ہے، یعنی سرکولیشن سسٹم۔ اور یہ اتنا اتھینٹک ہے، یعنی یہ نبض کا فن، کہ پرانے یونانی اتباع کرام جو تھے وہ نبض کے ذریعے تشخیص کرتے تھے، اور الحمدللہ میں نے اپنے نانا جی سے یہ تشخیص، یہ تحقیق بذریعہ نبض کے ذریعے وہ حاصل کی ہے باقاعدہ۔ اچھا سر، ڈاکٹر، ایک جو ڈاکٹر ہوتا ہے، جی ڈاکٹر ایک مرض کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے، جی جبکہ جو حکیم ہیں ان کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی مرض لا علاج ہے، ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے کہ یہ مریض صحیح نہیں ہو سکتا، حکیم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسے ہمارے پاس لے آؤ، یعنی کہ جو لا علاج ہو ہم اس کا بھی علاج کریں گے۔ یہ کیسے سر؟ ہاں، ایک دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ شفاعت تو اللہ کے پاس ہے۔ بالکل، اس میں کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اس مرض کا مکمل علاج کا دعویٰ کرنا، یہ بے بنیاد بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، تحقیق ہے، تشخیص ہے، اس کے ذریعے وہ دوائی دیتا ہے، اللہ پاک شفا دیتا ہے۔ لیکن جو آپ نے کہا نا کہ اسپیشلائزیشن، ایک ڈاکٹر جو کہتا ہے وہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے اس نے دماغ کے اوپر پڑھا ہوتا ہے، نصاب کے ذریعے، کتاب کے ذریعے، اس نے صرف دماغ کے اوپر ریسرچ کی ہوتی ہے، جو دماغ کا نیورو کا جو اسپیشلائزیشن ہے۔ اس کے علاوہ جو ہارٹ کا ہے اس نے ہارٹ کے اوپر پڑھا ہوتا ہے۔ ہمارے اندر تھوڑی سی یہ سوال جو لمبا ہو جائے گا، اس میں آپ تھوڑا سا یعنی معائنہ کیجئے گا کہ ہاں دیکھیں جو 2 چیزیں ہیں ہماری باڈی میں، ایک الکلائن اور ایک تیزابی خون، ٹھیک ہے نا، تیزابیت۔ جب تیزابیت کی مقدار بڑھتی ہے تو بیماری شروع ہوتی ہے، بیماری سٹارٹ ہوتی ہے۔ اور جب الکلائن جو ہے، حکیم کیا کرتا ہے کہ الکلائن جب تیزابیت خون میں زیادہ ہو جائے تو الکلائن غذائیں دیتا ہے۔ الکلائن غذائیں جب انسان کو جسم کو جاتی ہیں تو خون کی روانگی جو ہے وہ تیز ہوتی ہے، خون جو ہے گردوں کو، دل کو، دماغ کو جب بر وقت صحیح پہنچتا ہے۔ اللہ پاک نے باڈی کے اندر ایک ایسا سسٹم رکھا ہوا ہے کہ باڈی خود ہی اپنے جسم کو ریپیئر کرتی ہے، بشرطے کہ اس کو خون پہنچے۔
اب جب خون کی جو بلاکیج ہوتی ہے، رکاوٹ ہوتی ہے، تو بیماری کی ابتدا ہوتی ہے۔ اگر دماغ کی طرف خون نہیں جا رہا تو جہاں جب وہ خون کی سرکولیشن ٹھیک کرتا ہے معدے میں ایسی ادویات کو یعنی ڈال کے داخل کر کے، تو وہ تقریباً جو ہر بیماریاں ہیں اس سے وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اب تھوڑا سا سوال یہ ہے کہ تیزابیت کس کو کہتے ہیں، تیزابی خون کس کو کہتے ہیں، یا تیزابیت ہوتی کیوں ہے؟ تیزابی کھانے سے ہمارے جسم میں تیزابیت ہو جاتی ہے۔ اب یہ ہے کہ تیزابی کھانے کون سے ہیں؟ تیزابی کھانے وہ ہیں جس کو انسان نے خود بنایا، سیلف میڈ، بیکری کے آئٹمز یا یہ غیر معیاری کوکنگ آئل وغیرہ، یہ ہمارے جسم میں تیزابیت کو بڑھاتے ہیں۔ الکلائن کیا ہے؟ جو قدرت نے ہمیں دی ہیں وہ غذائیں الکلائن ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، جو ہمارے حکماء ہیں آپ سمیت، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ طب نبوی کے ذریعے ہم ہر مرض کا علاج کرتے ہیں۔ طب نبوی کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں ہر مرض کا ایک علاج موجود ہے۔ اگر ہم یہاں اپنے ملک میں دیکھیں تو یہاں جو حکیم ہیں وہ صرف جو جنسی علاج کی وجہ سے مشہور ہیں، ایسا کیوں؟ دیکھیں میری ایک بات سنیں، کیا حکیم صرف جنسی مرض کا علاج کرتے ہیں؟ نہیں، میری بات سنیں، جو حکمت ہے نا، یہ میں نے پہلے بتایا کہ دانائی کا نام ہے، اور یہ سب سے پہلے لغو باتیں یا جنسی صرف یا فحش گفتگو یہ ہی طریقہ علاج نہیں ہے حکماں کے پاس، یہ حکمت بھی نہیں ہے، حکمت بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارے جو صدر صاحب ہیں سالار طب پروفیسر حکیم عبدالسلیمی صاحب جو ہیں، انہوں نے بار بار اپنے لیکچرز دیے ہیں کہ فحش گفتگو کرنے والے حکیموں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرے گی، طب کونسل یہ کام کر رہی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، طب جو ہے وہ ایک مکمل جو اتھینٹک طریقہ ہے، اور تمام پیتھیوں کی جو ماں ہے وہ طب ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں جیسے ہی آپ کسی بھی جسم کا فرض کیا گردے آپ کے متاثر ہو رہے ہیں، تو وہ کیوں متاثر ہو رہے ہیں کہ سرکولیشن سسٹم نہیں ہے ہمارا، اس کو صحیح طرح خون نہیں مل رہا۔ اچھا، جب ہمارے یعنی جو مردانہ ہارمونز ہیں، ٹیسٹوسٹیرون جس طرح ہے کہ وہ ہارمونز کم ہو گئے ہیں تو ہمیں جنسی کمزوری ہوتی ہے، تو ٹیسٹوسٹیرون کے لیے اس کو بڑھانے کے لیے یہ طب نبوی میں بھی اور یونانی اتباع کرام جو بہت زیادہ کام کرتے ہیں ان کو بڑھائیں تو وہ بحال ہو جاتے ہیں۔ لیکن بیسیکلی ہر چیز کا حل جو ہے، علاج جو ہے، وہ طب نبوی میں طب یونانی طریقے سے الحمدللہ بالکل موجود ہے۔ اچھا، موجودہ دور میں حکمت کی طرف لوگ کیوں نہیں جاتے؟ اس پستی کی وجہ کیا ہے حکمت کی؟ دیکھیں، اس میں دو وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مکرم ہے کہ قیامت کے نزدیک لوگ ہر اچھی چیز سے نفرت کریں گے اور بری چیز کو اپنائیں گے۔ ایک تو یہ بھی، دوسری بات یہ ہے کہ لوگ بہت زیادہ یعنی یہ سمجھ لیں کہ سہل اور سستی قائلی کی وجہ سے یعنی 2 گولیاں وغیرہ کھائیں، اس کو استعمال کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس وقت موجودہ دور میں اتنی زیادہ لوگوں کو پاؤں کی تلیوں پہ جلن، سن ہو جانا، تھکاوٹ، بے چینی، رات کو نیند نہیں آتی، عام بیماری ہے رات کو، یہ اکثر لوگوں میں بہت زیادہ ہے۔ اور اس کے علاوہ بلڈ پریشر کا ہائی ہو جانا، بلڈ پریشر ہائی تو آج نارمل بات ہو گئی ہے۔ اب دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مکرم ہے کہ کدو استعمال کرنے والے کا دل اور دماغ کمزور نہیں ہو جاتا۔ ہم نے کدو کے اوپر میں نے بڑی ریسرچ کی ہے، کدو کے روغن کے اوپر۔ پھر اس کے علاوہ دیکھیں، کدو استعمال کرنے سے آپ کا بلڈ پریشر فی الفور ٹھیک ہوگا، اور جتنے بھی زیادہ آپ کے اعصاب پٹھے خشکی کی طرف آئے ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہم ایک ایڈ کرتے ہیں آملے کا روغن۔ اب آملے کا روغن کیا ہے کہ آملے کے متعلق بتایا گیا کہ آملے کا کھایا اور عقل مند آدمی یا بزرگ کا کھا ہوا بعد میں پتہ چلتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ایک روغن ہے، روغن کاہو۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو ذمہ دار ہیں یا ہمارے گھر میں اکثر ہمارے جو بڑے تھے وہ کہتے تھے کہ لکڑی کا دستہ ڈالنا ہے تو کاؤ کی لکڑی لے کے آؤ، کاؤ کی، وہ ٹوٹتی نہیں، یہ عمر بھر رہتی ہے۔ یہ 3 روغن ایسے ہیں جیسے ہی پاؤں کی تلیوں پہ لگتے ہیں پہلے دن اس کا فاقہ ہوتا ہے، بلڈ پریشر جو ہے وہ نارمل ہوتا ہے، اور جتنی بھی ہمارے اعصاب کی خشکی ہے، تناؤ ہے، وہ الحمدللہ ٹھیک ہوتا ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ لوگوں کو دیسی علاج کی طرف کیسے میل کیا جا سکتا ہے؟ لوگ کیوں حکیم کی بجائے ڈاکٹر کو ترجیح دیتے ہیں؟ دیکھیں، حکماں کے پاس اس وقت دو طبقے کے لوگ آتے ہیں۔ ایک تو جو ڈاکٹروں کی بھاری بھرکم فیسیں ہیں وہ نہیں ادا کر سکتے، تو یہ ذرا سستا علاج ہے، اور جو خالص جڑی بوٹیوں سے علاج یہ سستا ہو جاتا ہے۔ دوسرے وہ لوگ آتے ہیں جب مرض جو ڈاکٹروں کے بس سے باہر ہو جاتی ہے،
لا علاج مریض ہو جاتے ہیں، پھر وہ بے بس ہو جاتے ہیں، پھر وہ ان کو جو حکمہ کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یعنی لوگوں کی توقعات کے اوپر پورا اترنا یہ میرا خیال ہے حکیموں کا فرض ہے، اور الحمدللہ ہم تمام تر توقعات مریضوں کی جو ہے اس کے اوپر پورا اتر رہے ہیں الحمدللہ۔ اچھا سر، آپ کو حکمت کے شعبے میں کتنا عرصہ ہو گیا ہے اور کس کس مرض کا علاج آپ کرتے ہیں؟ بیسکلی حکمت کا جو شعبہ ہے اس میں تو مجھے بچپن سے ہی شوق ہے، اور میں نے بڑی لگن سے بڑی محنت کی ہے اس کے اوپر، اور زیادہ تر جو یعنی یوں سمجھ لیں کہ 15 سال تو ہو گئے ہیں مجھے یعنی لا علاج امراض کے اوپر ریسرچ کرتے ہوئے، تشخیص کرتے ہوئے، تحقیق کرتے ہوئے۔ اور آپ نے پوچھا ہے کہ کن امراض میں زیادہ تر، میں نے پہلے آپ کو کہا ہے کہ یہ جو ہمارا معدہ ہے یہ تمام بیماریوں کی اماج کا ہے، یہاں سے ہی آگے جو سسٹم ہے وہ شروع ہوتا ہے، بیماری کی ابتدا ہوتی ہے اور بیماری کی انتہا ہوتی ہے، مریض کو شفا یہ معدے کے ذریعے ہی ہوتی ہے۔ تو زیادہ تر جس مرض کے اوپر میں نے کام کیا وہ گردہ فیلئر ہے، گردے کے اندر یعنی پروٹین کا زیادہ آنا، گردہ سکڑ جانا، شیلنگ ہو جانا، یا ہائیڈرونیفروسس کا مسئلہ بن جانا، گردے میں پتھری کا بن جانا، اور جب وہ پتھری بڑی بنتی رہتی ہے تو پھر جس جگہ پہ پتھری ہوتی ہے وہ جگہ ڈیمیج ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے گردہ جو ہے فیلئر کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پھیپھڑا سکڑ گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو مین آرٹریز بلاک ہوتی ہیں، خون کا گاڑھا پن ہے، اور سرکولیشن سسٹم متاثر ہو جاتا ہے، اور فالج کے اوپر، ایزوسپرمیا کے اوپر، ٹیسٹوسٹیرون جس طرح ہمارے ایک مردانہ ہارمونز ہیں جس میں وہ زیادہ کمی بیشی ہو جاتی ہے، اور انسان جو جنسی عمل جو ہے اپنا پوری طرح وہ کر نہیں پاتا۔ اس پہ الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑی ریسرچ ہے، تشخیص ہے، تحقیق ہے، اور سینکڑوں مریض ہیں جو اللہ پاک نے ان کو شفا دی ہے، اور زیادہ تر وہ مریض ہیں جو کوالیفائڈ ہیں، یعنی وہ رچ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور الحمدللہ اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہیں، تو ان کو زیادہ یعنی انہوں نے مجھ سے علاج کروایا اور اللہ پاک نے ان کو شفا دی ہے۔ اور میں ایک اور بات ساتھ ایڈ کرتا چلوں کہ میں نے بہت عرصہ بحریہ ٹاؤن لاہور میں کام کیا ہے، پھر اس کے علاوہ میں نے اسلام آباد میں میرا مکتب رہا ہے، وہاں پہ میں نے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ تو چوک منڈا تو میرا بھائی شہر ہے، میرا گھر ہے، یہاں تو میں کام الحمدللہ کر رہا ہوں۔ جی ناظرین، آپ حکیم مزمل علی خان صاحب کی طب سے متعلق بڑی حکمت بری گفتگو سن رہے تھے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ہم وقتاً فوقتاً مختلف امراض کے بارے میں ان سے ہم بات چیت کریں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے پوری تفصیل کے ساتھ کہ طب نبوی کیا ہے اور کون کون سے علاج جو ڈاکٹر حضرات نہیں کر پاتے وہ آپ حکیم صاحب کے پاس ان امراض کا علاج طب نبوی کی روشنی میں کروا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان آصف فراموش کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔